بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو گفتگو چل رہی تھی کہ عالمیت کے ذریعے مسند الیہ کو معرفہ لاتے ہیں تاکہ ابتداءً مسند الیہ پورے تشخص کے ساتھ اس اسم کے ذریعے جو اس کے ساتھ خاص ہے مسند مخاطب کے ذہن میں حاضر ہو جائے۔ اس کی مثال پیش کریں، قل هو اللہ احد۔ اس میں ہوا ضمیر شان ہے، مسند الیہ کلمہ جلالت ہے۔ یہاں مسند الیہ کو عالم کے ذریعے معرفہ پیش کیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو تصور بندے کے ذہن میں ہے وہ ڈائریکٹ مخاطب کے ذہن میں پہنچ جائے، ورنہ تصور بالکنہ ہے یا بے کنہی ہی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہو نہیں سکتا، چونکہ تصور بالکنہ یا بے کنہی کا مطلب یہ ہے کہ ذاتیات کے ساتھ تصور، تو اللہ تعالیٰ ذاتیات سے پاک ہے، یعنی اجزائے حقیقی سے پاک ہے۔ ذات تو اللہ کی حقیقت کیا ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے، سمجھ میں آئی؟ ہاں، اس لیے آپ پڑھے ہوں گے ملا حسن میں لا یحد لا یتصور۔ تو یہاں صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تصور ہم مسلمانوں کے دل میں ہے وہ ڈائریکٹ مخاطب کے ذہن میں حاضر ہو جائے، اس لیے یہاں علم کے ساتھ اس کو مسند الیہ کو ذکر کیا۔ اب مسئلہ یہ پھنستا ہے کہ لفظ اللہ عالم ہے کہ کیا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلے شارح لفظ اللہ کی تحقیق لفظی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے معنوی تحقیق پیش کریں گے۔ کرف اللہ اصلہ الالہ، اللہ لفظ اصل میں الالہ تھا، حذفت الحمزۃ، الالہ میں جو الہ ہے نا، حمزہ پہلا والا کرا حذف کر دیا گیا حمزہ کو، وعوض عنہا حرف التعریف، اور اس کے عوض میں الف لام تعریف لایا، تو حمزہ کو گرا دیا تو ہو گیا لہا، کیا ہو گیا؟ اب اسی صورت میں الف اور لام ملا دیا تو اللہ۔ تو یہ تو اس کی لفظی تحقیق ہوئی کہ اصل میں الہ تھا، حمزہ کو ہٹا کے الف لام شروع میں لے کے آ گیا، الالہ اللہ بن گیا۔ اب یہ الف لام آنے کی معرفہ ہو گیا، وہ تو معرب باللام ہے، یہ تو کہا نہیں۔ ثم جعل علما للذات الواجب الوجود الخالق للعالم، پھر اس کو علم قرار دیا گیا اس ذات واجب الوجود کا جو عالم کا خالق ہے۔ تو شارح کی رائے یہی ہے کہ یہ علم ہے، جمہور کی رائے یہی ہے کہ علم ہے، خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو علم ہی مانتے ہیں۔ ثم جعل عالما، پھر اس کو عالم قرار دیا گیا اس ذات واجب الوجود کا جو عالم کا خالق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عالم نہیں ہے، یہ ایک مفہوم کلی ہے جو فرد واحد میں منحصر ہے، فرد واحد میں منحصر ہے، اور اس کے علاوہ کسی فرد کا پایا جانا ممکن نہیں ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں۔ اس لیے شارح اس کو زعما سے تعبیر کرتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ ان کا گمان ہے، صرف حقیقت سے اس کا تعلق کر۔ وزعما بعضهم، بعض لوگوں نے گمان کیا ہے کہ انہ اسم لمفہوم الواجب للذات او المستحق للعبودیت، بعض لوگوں نے گمان کیا ہے کہ لفظ اللہ اسم ہے واجب للذات کے مفہوم کا، یا جو عبادت کا مستحق ہے اس کے مفہوم کا یہ اسم ہے۔ تو اب یہ واجب للذات کے مفہوم کا اسم ہو یا مستحق للعبودیت کے مفہوم کا اسم ہو، دونوں صورت میں یہ کلی ہے اور فرد واحد میں منحصر ہے۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا كُلِّيٌّ انحصرا فی فرد، ان میں سے ہر ایک کلی ہے، فرد واحد میں منحصر ہے۔ اب جب کلی ہو گیا تو عالم کیسے ہوگا؟ چونکہ علم تو کہتے ہیں جس کا نفس تصور کثیرین پر صادق ہی نہیں آ سکتا ہے،
اور کلی اس کو کہتے ہیں کہ اس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آئے گا. تو کلی من حیث الکلی اس میں کثرت کا احتمال ہوتا ہے، اور علم جو جزئی حقیقی ہوتا ہے اس میں تو کثرت کا احتمال سرے سے ہے، یہ نہیں ہے. تو جو لوگ مفہوم کلی قرار دے رہے ہیں تو پھر ان کے حساب سے علم نہیں ہوگا، تو یہ مثال بھی علم والی نہیں بنے گی ان کے حساب سے. تو کر فلا یکون عالما، تو یہ علم نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ علم تو جزئی حقیقی ہوتا ہے. لِأَنَّ مفہوم العالم جزئی، اس لیے کہ علم کا مفہوم جزئی حقیقی ہوتا ہے. جزئی حقیقی کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں. تو چونکہ یہ بعض لوگوں کا گمان ہے شارع فرما رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ شارع اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہہ رہے وہ فیہ نظر. اس رائے میں جو لوگ کلی قرار دیتے ہیں نظر ہے. نظر کیوں ہے؟ نظر اس لیے ہے کہ یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ توحید ہے. کیا ہے؟ توحید ہے نا. تو کلمہ توحید جو وحدت کا معنی دے گا، تو یہ توحید من کل الوجوہ ہے. توحید ہاں، یہ نہیں کہ من وجہین یہ توحید ہے اور من وجہین یہ کثیر ہے، ایسا، بلکہ من کل الوجوہ توحید کا معنی دیتا ہے. تو اب اگر لفظ اللہ کلی ہو جائے تو کلی من کل الوجوہ توحید کا افادہ نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ کلی من حیث الکلی کثرت کا محتمل ہے. تو اگر یہ مفہوم کلی ہو جائے تو پھر یہ کلمہ توحید کا معنی نہیں دے پائے گا. اور سب کا اجماع اتفاق ہے یہ کلمہ توحید ہے. کیا یہ کلمہ؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ یہ کلی نہیں ہے، ورنہ پھر اس سے وحدت کا معنی حاصل نہیں ہوگا. اور اجماع ہے کہ اس سے وحدت کا معنی حاصل ہے. تو یہ ان لوگوں کی رائے تو غلط ہو سکتی ہے، اجماع غلط نہیں ہو پائے گا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ گمان صحیح نہیں کرے، اس میں نظر ہے. لِأَنَّ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ اسْمٌ لِهَذَا الْمَفْهُومِ الْكُلِّ. نظر کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ ہم تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں کہ لفظ اللہ اس مفہوم کلی کا اسم ہے. کیفا، کیسے ہوگا یہ؟ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَنَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةُ التوحید، کہ پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ ہمارا قول لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے. تو اگر لفظ اللہ کلی ہو جائے تو توحید کا معنی کیسے ہوگا؟ کلی تو کثرت کا احتمال رکھتی ہے. وَلَوْ كَانَ اللَّهُ اسْمًا لِمَفْهُومٍ كُلِّيٍّ، اگر لفظ اللہ مفہوم کلی کا اسم ہو، لما افادت التوحید، تو پھر یہ توحید کا افادہ نہیں کر پائے گا. کیوں؟ لِأَنَّ الْكُلِّ مِنْ حَيْثُ هُوَ كُلِّيٌّ يَحْتَمِلُ الْكَثْرَةَ، اس لیے کہ کلی ہونے کی حیثیت سے وہ کثرت کا محتمل ہے. تو پھر توحید کا معنی کیسے ہوگا؟ اور یہ اجماع ہے کہ توحید کا معنی ہے، لہٰذا یہ گمان ان کا جو کلی والا ہے بالکل غلط ہے. سمجھ گئے؟ تو اب اس حساب سے علم ہو گیا، تو علم والی مثال وہ بن جائے گی. او تعظیم او اہانت، یا کبھی کبھار مسند علیہ کو عالم کے ذریعے معرفہ لاتے ہیں تعظیم کے لیے یا توہین کے لیے. یہ اس وقت لاتے ہیں کہ لفظ ہی ویسا ہے، لفظ ہی کہ اس میں عظمت کا معنی پایا جاتا ہے، یا لفظ ویسا ہے جس میں توہین کا معنی پایا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ تو اس کے کسی اور وصف کے ذریعے بھی وہاں مسند علیہ کی معرفت ہو سکتی تھی، مگر مقصد متکلم کا کیا ہے کہ ان کی تعظیم بجا لانی ہے، اور نام میں تعظیم ہے تو نام کو ذکر کر دو. یا مقصد ہے کہ ہم کو ان کی توہین کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟ تو نام میں اہانت والا معنی موجود ہے تو وہ نام لے کے آ جاؤ. سمجھ گئے؟ وہ سمجھ بھی نہیں پائے گا اور توہین بھی ہو جائے گی. دیکھو، او تعظیم او اہانت، یا تعظیم کے لیے یا اہانت کی غرض سے. کما فی الالقاب الصالحۃ لذالک، جیسے ان القاب میں جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی اس کے اندر یہ تعظیم یا اہانت والا معنی ہے.
اب یہیں سے گڑبڑی کر دی، شرع عقائد میں بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں، اور یہاں بھی اس طرح کی مثال، اس لیے بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ ان کے اندر شیعیت کی بو آ گئی تھی۔ کیا آ گئی تھی؟ اب مثال کیا دے رہے ہیں؟ مثل رکب علی و حرب معاویہ، علی سوار ہوئے، معاویہ بھاگ گئے۔ اب یہاں علی کا ذکر آیا ہے علم کے ساتھ، اور معاویہ کا ذکر آیا ہے علم کے ساتھ، تو کہہ رہے ہیں مثال مراد کیا ان کی؟ علی تعظیم کے لیے، چونکہ اس معنی میں علو بلندی کا معنی موجود ہے، اور معاویہ کا کتے کا بھونکنا، بھیڑیے کا بھونکنا۔ تو اب یہ معاویہ کتے کی طرح بھونک رہے بولتے ہیں نا لوگ، کیا ہے سب کتے کی طرح بھونکتے رہتے ہیں، تو یہ تعظیم کے لیے تو نہیں بولتے ہیں۔ تو یہاں کہہ رہے معاویہ میں توہین کا معنی پایا جاتا ہے، تو صحابی کی توہین جائز ہے؟ ہاں اگر علی سے مراد حضرت علی نہ لے اور معاویہ سے مراد حضرت امیر معاویہ نہ لے، تب تو ان دونوں حضرات کی توہین نہیں ہوگی، مگر پھر بھی یہ مثال دینا بئی معنی غلط ہے کہ دماغ ادھر ہی جاتا ہے، دماغ ادھر ہی جاتا ہے، اس لیے یہ مثال دینا نہیں چاہیے تھا۔ اب واللہ عالم بالصواب کس تناظر میں انہوں نے دیا، تو ہوتا ہے بڑے بڑے لوگ بھی کسی ایک پہلو میں چلے جاتے ہیں۔ آگے دیکھیے، او کنایتن عن معنن یصلح العلم له، یا مسند علیہ کو معرفہ علم کے ذریعے لاتے ہیں ایسے معنی کا کنایہ کرنے کے لیے جس معنی کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، یعنی اس سے وہ معنی پیدا ہو سکتا ہے، سمجھ گئے؟ تو وہ معنی کا کنایہ کرنے کے لیے اس علم کو ذکر کر دیں گے، اگرچہ وہ معنی نہیں ہے وہاں، لیکن وہ معنی بن سکتا ہے۔ جیسے ابو لہب فعل کذا، ابو لہب نے ایسا کیا، ابو کا معنی والا، لہب کا معنی آگ کا شعلہ، یعنی ملازم آگ، تو ملازم آگ، اب لہب سے مراد جہنم والا آگ لے لیا، سمجھ گئے؟ تو جہنم والے آگ کا ملازم کون ہوگا؟ وہ جہنمی ہوگا، تو ابو لہب سے جہنمی والا معنی مراد لیا، وہ ابو لہب نہیں مراد لیا کیا؟ جہنمی ہونا، سمجھ گئے؟ تو اس معنی کی اس کے اندر صلاحیت ہے، یہ معنی بن سکتا ہے، تو اس نیت سے وہ جہنمی والا کنایہ کرنے کے لیے ابو لہب کا لایا ہے، سمجھ گئے؟ کنایتن عن کونہ جہنمیا، کہ اس کے جہنمی ہونے کا کنایہ کرتے ہوئے، نظر کرتے ہوئے وضع اول کی طرف، یعنی اضافی والا، ابو مضاف لہب مضاف علیہ، کیوں لئے انہ معنی ملازم النار، ابو لہب کا کیا معنی ہے؟ آگ کا ملازم، و ملابسہا، آگ کے ساتھ رہنے والا، سمجھ گئے؟ تو ظاہر ہے کہ جو آگ کے ساتھ رہے گا اور جہنم کے آگ کے ساتھ رہے گا تو وہ جہنمی تو ہوگا، کرنہ ویلزمہ انہ جہنمی، تو اس سے لازم آتا ہے کہ وہ جہنمی ہے، تو اسی معنی کا کنایہ کیا گیا۔ تو فیکون انتقالا من الملزوم الی اللازم، تو ملزوم جو ذات ابو لہب تھا اس سے لازم کی طرف ذہن کا انتقال ہو گیا وضع اول کے اعتبار سے، اور کنایہ کے لیے اتنا کافی ہے، کنایہ کے لیے وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي الْكِنَایَہ، اور کنایہ مراد لینے کے لیے اتنا کافی ہے۔ وقیل فی هذا المقام ان الکنایۃ کما یقال جاء حاتم ویراد به لازم، کہتے ہیں کہ یہاں کنایہ سے مطلب یہ ہے کہ بولا جائے ملزوم، مراد لیا جائے لازم، جسے حاتم بولتے ہیں اور مراد لیتے ہیں سخی، کیا لیتے ہیں؟ حاتم آ گیا، تو حاتم تو کس زمانے میں تھا، کب چلا گیا، اب حاتم ابھی کہاں سے آ گیا، تو بولا گیا حاتم، مراد لیا گیا لازم۔ ایسے بولا گیا ابو لہب، مراد لیتے جہنم میں، اب کسی کے لیے بھی اس کو بولا جا سکتا ہے، کسی کے لیے بھی، اب کوئی ایسا آدمی ہو جن کا کفر یقینی ہے تو آ رہا، تو کہا کہ ابو لہب آ رہا، تو ابو لہب بمانا جہنمی ہی بولا جا سکتا ہے، ملزوم بول کے لازم مراد جا سکتا ہے۔
کہا گیا ہے اس مقام میں کہ کنایا جس طرح کہا جاتا جا حاتم، اس سے مراد لازم لیا جاتا ہے، اے جوادن، جوادن یعنی سخی، لا شخص المسمى بحاتم، وہ بندہ مراد نہیں لیا جاتا جس کا نام حاتم ہے۔ اسی طرح بولا جاتا رائے تو ابا لہب، میں نے ابو لہب کو دیکھا۔ ارے ابو لہب تو کب مر گیا؟ کہنے نہیں، ملزوم بولا گیا، مراد لازم یعنی جہنمی ہونا، اے جہنمی ہے۔ فی ہے نظر، اس میں نظر ہے، یہ نظر کل پڑھیں گے۔